بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ ملک شام کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا پیش گوئیاں ہیں۔ کیا ملک شام کی تباہی قیامت کی آخری نشانی ہے؟ اور ملک شام کی تباہی سے پوری امت مسلمہ پر کیا اثر پڑے گا؟ ناظرین، ملک شام مختلف انبیاء کرام کی سرزمین ہے اور یہ دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں ہی شام کے فتح ہونے کی بشارت دے دی تھی کہ عنقریب ملک شام فتح ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ملک شام کے فتح ہونے کی ابتدا ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں یہ ملک مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ ملک شام کے فتح ہونے سے دین اسلام کو بے حد قوت اور برکت حاصل ہوئی اور آج ملک شام عرب کے قدیم ترین ملکوں میں شمار ہے۔ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملک شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا چنا ہوا شہر ہے اور وہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس میں جمع فرما دے گا۔ اسی طرح حضرت زید بن ثابت سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ملک شام کے لیے خوشخبری ہے، بے شک رحمان کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلائے رکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ ناظرین، مختلف احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ یہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی ہے جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ یقیناً یہ ہو کر رہنا ہے۔ ابھی تک ملک شام کا تقریباً 90% حصہ برباد ہو چکا ہے اور اس کی سرحدوں پر کئی اہل شام زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ بے شمار لوگ معذور اور زخمی ہو چکے ہیں، یعنی ملک شام تباہی کے بعد اس وقت نزاع کی حالت میں ہے۔ ناظرین، اس حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس، ایران اور امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا یہ عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے آنے کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ یقیناً ہو کر رہے گا، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایسا ہونا ضروری ہے۔ کرب قیامت، جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی اور پورے شام پر یہودیوں اور عیسائیت کا قبضہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ترکی اور مصر جیسے ممالک بھی نہیں بچیں گے، ان سب پر بھی کفار کی حکومت ہوگی، یہاں تک کہ سعودی عرب پر بھی مسلمانوں کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ خیبر، جو کہ سعودی عرب کا ایک چھوٹا سا شہر ہے اور یہ مدینہ شریف سے تقریباً 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں تک یہودی اور عیسائی پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد تمام مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے اور اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام وہاں موجود ہوں گے۔ دوسری جانب دریائے تبریہ بھی خشک ہو جائے گا۔ ابھی دریائے تبریہ میں خشکی شروع ہو چکی ہے۔ یہ بھی قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے پوری ہونی تھی۔ ناظرین، اگر آج پوری دنیا کے حالات دیکھے جائیں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے۔
اور ہمارے نبی کی پیش گوئیاں پوری ہو رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کرب قیامت میری قوم کا ایک لشکر ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا اور اس لشکر کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر وہاں سے وہ لشکر واپس ملک شام کی طرف رخ کرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ مل جائے گا۔ حضور کی یہ باتیں سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاؤں گا۔ پھر جب میں ملک شام پہنچوں گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملوں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ ابو ہریرہ کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ ناظرین، ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے ایسے تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے اس کے دانے تیزی سے زمین پر بکھرتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری حفاظت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئی اسلامی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔